وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں اکثریت جن کی نہ شکری کرتی ہے۔ پہلی جو نعمت ہے وہ صحت مندی ہے، اور دوسری جو نعمت ہے وہ فرصت اور فراغت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر قائم ہوگا اور انسان اٹھائے جائیں گے، کوئی بھی فرد و بشر اپنے پاؤں کو تب تک ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی کو چند سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کو اتنا وقت دیا گیا ہے اور آپ نے عمر اور وقت جو ہے وہ کہاں گزاری ہے۔ پھر اس وقت کے اندر سب سے جو اہم زندگی کا حصہ ہے وہ جوانی کا ہے کہ اپنی جوانی کو کدھر بوڑھا کیا بوسیدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اور ایمان کی نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کو عافیت عطا کر دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عافیت کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اس کی عمر، اس کا وقت جو ہے وہ گناہوں میں نہ لگے، مال و دولت جو ہے وہ اسراف میں گناہ میں نہ لگے، اس کے بدنی دماغی جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ لگے، اس کو مختلف بیماریاں نہ پکڑیں، اس پر ایمان کے فتنے نہ آئیں۔ اب ان باتوں کو آپ جمع کر لیں تو عافیت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے
کہ انسان کے اوپر جسمانی اور روحانی جو ہیں وہ ابتلا، آزمائش، بیماریاں نہ آئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں سے جوڑ کر بنایا ہے۔ ایک روح ہے، یسألونک عن الروح، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل فرما دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ آج تک اس کو ڈاکٹر اور سائنسدان جو ہیں وہ اپنی عقل اور بصیرت کے ساتھ سمجھ نہیں پائے کہ انسان کے بدن سے کون سی چیز نکلتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب بندے سوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحیں جو ہیں وہ قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن پر موت کا فیصلہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن پر موت کا فیصلہ نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اور حضرات، ہماری نیند کے ذریعہ بھی شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اکثریت لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور معرفت میں جو چیزیں رکاوٹ اور حائل ہیں ان میں سے یہ جادو اور جنات بھی ہیں۔ اب نیند کے ذریعہ جو ہے وہ شیطان ہمارے اوپر کیسے حملہ آور ہوتا ہے؟ اس کا پہلا حملہ وہ نیند کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھپکیاں دیتا ہے، لوریاں دیتا ہے بندے کو، نم سو، اور اس لوری کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، کانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے سو، علیک لیل طویل، ابھی بڑا وقت باقی ہے فجر کی نماز ہونے میں، اور جب انسان کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے تو سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ انسان کی گدی پر، یہ جو اس کا نروس سسٹم ہے، اس کا دماغی جو نظام ہے، اس کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ 3 گرے صرف اس بندے کی کھلتی ہیں جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، دوسری خوبی وہ وضو کرے، وضو کرنے سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور تیسری خوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت پڑھے تو تینوں جو شیطان کی گریں ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اصبح نشیتا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے۔ حضرات، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی بڑی بڑی لمبی عمریں دی ہیں۔ محدثین، مفسرین، علماء ان کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ کر، کہ 80 جلدوں کی کتاب ہے تاریخ دمشق، 50 جلدوں کی کتاب ہے، انگریز جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے کمپیوٹر 24 گھنٹے کام کریں تو یہ نتائج نہیں ہو سکتے، انسانی دماغوں نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کے شب و روز پر ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کیے، اور ان تجربات کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز
جو مسلمان کے دل و دماغ کو، اس کی صحت کو، اس کی عافیت کو، اس کے امیون سسٹم کو، اس کی قوت مدافعت کو سب سے مضبوط کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے صبح جلدی اٹھنے میں برکت ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہماری شخصیت کو، ہمارے گھروں کو کس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تمہید سنا کر پھر انشاءاللہ اس کے دلائل پر بات ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام سو گئے۔ سفر کی مشقت تھی، تھکاوٹ تھی، سو گئے۔ اب جس طرف سے سورج طلوع ہونا تھا، مشرق کی طرف، حضرت بلال نے اپنا منہ کیا، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ جب ٹیک لگائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلی جو کرن ہے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر، مبارک چہرے پر پڑی، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اٹھے۔ اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی۔ آپ کی آواز کو سن کر صحابہ کرام اٹھ گئے، فوراً جلدی جلدی تیزی تیزی سے وہ بیدار ہو گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اس جگہ پر شیطانوں کے بسیرے ہیں، شیطانوں کے بسیرے ہیں۔ اس جگہ سے ہٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جن گھروں کے اندر فجر کی نماز کا تصور نہیں ہے، وہاں شیطانوں کے پھر کیسے بسیرے ہیں، اور کتنی دیر سے بسیرے ہیں، اور کتنے مضبوط بسیرے ہیں۔ حضرات اسی کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں، شیطان جو ہے اس نے ہمیں کس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو بہکاؤں گا۔ اب ہمارے ہاں لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں۔ کب سوتے ہیں؟ جب تہجد کی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ کب سوتے ہیں؟ جب فجر اس کی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو آدمی رات بلا وجہ دیر تک جاگے گا اس کو مختلف بیماریاں بھی پکڑے گی، وہ ذہنی مریض بھی ہوگا، اور شیطان جو ہے وہ اس کو اپنی گرفت میں کر لے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ سنیے۔ آپ نے فرمایا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو تم اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ برتنوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے بچوں کو روک لیا کرو۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس وقت نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیطان کھل جاتے ہیں اس وقت سونے کا حکم ہے۔ ان کی شرارتیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس وقت سونے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطانی جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یہ دجالی جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یہ رات کو ہوں گے۔ شراب و شباب کی مجلسیں، گناہ کی مجلسیں رات کی تاریکی کے اندر کرتے ہیں لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب کیا دی ہے؟ ہمیں ترغیب کیا دی ہے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں اور صبح جو ہے وہ ہم جلدی بیدار ہوں۔ اب آ جائیے اس حوالے سے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی شیطان جو ہے وہ حملے کرتے تھے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی نبی علیہ السلام قیام میں کھڑے تھے تو آپ نے یوں پیچھے کی طرف جو ہے وہ ہٹنا شروع کر دیا. جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نماز میں پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ فرمایا شیطان جو ہے نماز کے دوران آگ لے کر آیا تھا مجھے جلانے کے لیے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے پیچھے ہٹ گئے، اس کے حملے سے بچے. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعوذ سکھایا ہے. تعوذ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا. اب وہ کون سا تعوذ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ مجھ سمیت آپ میں سے جتنے بھی افراد ہیں، بلا وجہ شیطان ہمارے دماغوں پر حملے کرتا ہے اور ہماری نیند کو چرا لیتا ہے. یہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا جو لوگ جگر کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں. ان کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی، وہ نیند چرا لیتا ہے. بندہ بلا وجہ کہ کوئی میرے دماغ میں پریشانی بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہے، توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، توجہ بٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بلا وجہ شیطان اس کی نیند کو چرا لیتا ہے. اب ہماری اکثریت جو ہے وہ اس سنت سے بھی ناواقف ہے. ہماری اکثریت 99.99% لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر کسی بندے کے ساتھ، مرد و عورت کے ساتھ ایسی کیفیت آ جائے تو کیا پڑھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت ہے. حضرات اسی طرح ہر دوسرے اور تیسرے بندے کے ساتھ ایک شیطانی حملہ ہے. سوئے ہوئے سینے کے اوپر دباؤ پڑنا یا کچی نیند کے اندر ایسے جھٹکا لگنا. انسان جو ہے سوئے ہوئے کئی دفعہ لوگ چیخ کر اٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں. یہ 3 قسم کی علامات ہیں. یہ علامات بھی تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب میں 3 باتیں، یہ تینوں متروک سنت ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. آپ جب بھی اعوذ باللہ پڑھیں، ایک اعوذ باللہ ہے قرآن مجید جب تلاوت کرنا ہے اس سے پہلے پڑھنی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور ایک وہ اعوذ باللہ ہے جو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے. وہ اعوذ باللہ کون سی ہے؟ میں ہر خطبہ جمعہ کے اندر پڑھتا ہوں، اپنے لیے بھی اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. جتنی بھی شیطانی بیماریاں ہیں وہ یہ 3 قسم کی ہیں. یہ تینوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. ایک صحابیہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین اور ایمان سیکھتی رہتی اور عمل کرتی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے استحاضہ ہے، خونی لکوریا ہے، انی اسج سجا، اور خون جو ہے وہ بہتا ہے، پر نالے کی طرح خون چلتا ہے، اتنا مجھے خون آتا ہے، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ حضرات یہاں جو شادی شدہ لوگ ہیں، میں ان کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. لوگ ایسی باتیں ممبر پر بیان نہیں کرتا ہے، لیکن میں اشارتاً، یہ میاں بیوی کے تعلق کے درمیان جو بدبو کا پیدا ہونا ہے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور اس سے کراہت اور طلاق تک نوبتیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما
ہی رکزۃ من الشیطان، یہ شیطان نے تجھے کچوکا مارا ہے، اس نے تجھ پر حملہ کیا ہے، شیطان کے حملے کی وجہ سے یہ تیرے اندر بیماری پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جن پر آپ انگریزوں کی بنائی ہوئی دوائیاں کھاتے ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں ان کی اصل وجہ خلاف سنت دن و رات بسر کرنا اور شیطان کا ہمارے دماغ کے نظام کے اوپر حملہ کر دینا اور اپنے پنجے گاڑ لینا۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اتنے طاقتور الفاظ بیان کیے ہیں، دنیا کا کوئی جادوگر، کوئی شیطان جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے طاقتور کلمات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی 2 آیتیں ہیں اور شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ وَقُلْ، اے میرے نبی آپ پڑھیں۔ شعور رکھنے والے مسلمانوں کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی کل آتا ہے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ضرور ضرور اس کام کو کرنا ہے۔ تو کل، اے میرے نبی آپ پڑھیں، یہ بھی مردہ سنت ہے۔ ہم دیکھیں کیسے مسلمان ہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جادو جنات میں جکڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کوئی مرض نہیں ہے، لیکن بندے چیختے ہیں، روتے ہیں کہ نہیں ہمیں مرض ہے، ہمیں تکلیف ہے۔ مرگی جیسے جو امراض ہیں، امت کے اندر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں بتایا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ شیطانی بیماریاں ہیں، یہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں۔ ان علماء کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو طب نبوی ہے اردو کے اندر ترجمے کے ساتھ موجود ہے، جو آدمی اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے ڈاکٹروں کا علاج کرنے کی سکت اور جو ہے نا اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کا بھی علاج کر سکتا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر ایسے سرجن بھی ہوئے ہیں کہ جو ایک دن بھی وہ اسکول میں نہیں پڑھے اور انہوں نے سرجری کے ایوارڈ گوروں سے، انگریزوں سے حاصل کی اور ڈاکٹروں کو انہوں نے تعلیم دی اور سکھایا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی، یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ امت کے ان علماء میں سے ایک عالم ہیں کہ جنہوں نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے اوپر لکھا ہے، ان کا علاج بھی لکھا ہے اور ان کے بارے میں دوائیاں بھی بتائی ہیں۔ اور طب نبوی جو ہے وہ انتہائی بہترین کتاب ہے، یہ ہر پڑھے لکھے بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو مرگی کا مرض ہے یہ بھی شیطانی امراض میں سے ایک مرض ہے، جگر کا جو کینسر ہے یہ بھی شیطانی امراض میں سے ایک مرض ہے، دماغی جو امراض ہیں یہ بھی، اس کے اکثر امراض جو ہیں یہ شیطانی مرضوں میں سے مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے سنیے۔ اور سبحان اللہ، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان، بلکہ سائنسدانوں کے بھی باپ جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو باڈی جو ہے مہلک جان لیوا جو وائرس ہوتے ہیں ان کو ایگزاسٹ کرتی ہے، زبردستی باہر پھینکتی ہے۔ چھینک جو ہے تو فرمایا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ان 2 چیزوں حدیثوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، جنہوں اسی بس ہی آنے ہیں، فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، سب ایک دفعہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسی مہربان شخصیت ہے، چھوٹی چھوٹی ادائیں اور ایسے پیارے پیارے ٹپس ہیں کہ جس کے اندر ہماری ایمان اور صحت اور بدن کی عافیت ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے
فَلْيَكْظِمْ مَسْتَطَاعَ، اس کے اندر جتنی بھی طاقت ہو وہ جمائی کو روکے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے منہ اٹھا کے جمائیاں کر رہے ہیں اور ہم سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جمائیاں، جب کسی بندے کو زیادہ جمائیاں آئیں، جب دم کرتے ہیں یا دم کرواتے ہیں، اس وقت جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ وہ جو قرین ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دے تاکہ اس کا یہ جو مرض ہے یہ ختم نہ ہو۔ اب وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اہم چیز ہوتی ہے نا، گھر میں مہمان آ جائیں، کبھی آپ نوٹ کر لیں۔ آپ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئیں گے نا، تو یہاں بیٹھے اکثر لوگوں کو جمائیاں آئیں گے، جمائیاں لے ہی جائیں گے، پھر سو جائیں گے۔ بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جمائیاں، کاروبار کا وقت ہے تو جمائیاں، ہر جب فائدے والی چیز ہوتی ہے بندے کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے معاملات پہ غور کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں شیطان کی کتنی گرفت کے اندر۔ تو پیارے بھائی، وہ کلمات ہیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں کیا ہے، اکساہٹوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ بھائی شیطان کی اکساہٹیں ہیں غصہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر غصہ یہ انسان کے قابو اور کنٹرول میں ہو تو بڑی ساری بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، لڑائیاں بھی، تھانے کچہری اور عدالتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے بھائی سب سے پہلے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ نے جب بھی اعوذ باللہ پڑھنی ہے قرآن مجید کے علاوہ، آپ نے یہی اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ پڑھے، من حمزہ ونفخہ، خے ونفخہ، اور پھر سائے ونفثہ۔ آپ نے جب بھی پڑھنی ہے یہی پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی۔ اچھا جی، غصہ، میاں بیوی کی لڑائی غصہ، قتل و غارت غصہ، ایک دوسرے کا نقصان غصہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 مرتبہ کہا۔ فرمایا غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کر، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کے بدلے بھی جنت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں غصے کے ساتھ انسان ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، دل اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کے پیچھے سبب بھی غصہ ہے۔ پھر وضو کریں حضرات، وضو کرنے کے ساتھ انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، ان اعضائے رئیسہ جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سائنسدان جو کافر سائنسدان ہیں انہوں نے وضو پر تحقیق کر کے کہا ہے کہ ہم وضو کے دوران اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہم یہ جو عمل ہے اس عمل کے ذریعہ بھی کئی بیماریاں انسانی وجود سے ختم ہوتی ہیں۔ اور یہ عمل ہمیں کس نے بتایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے سے، یہ ناک کی ہڈی کو ملنے سے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ ادھر گند ہوتا ہے نا، ہوا کے ذریعہ یہاں پر جمع ہوتا ہے، تو شیطان ادھر گندی جگہ پر۔ شیطان اتنا خبیث ہے، اللہ اس رجیم کے شر سے ہمیں بچائے۔ جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جو پشت ہے، الیتین ہے، اس کی پشت ہے، پخانے والی جگہ، اس کے سوراخ پر پھونکے مارتا ہے۔ اس کے سوراخ پر کیا مارتا ہے؟ پھونکے مارتا ہے۔
اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان واش روم کے اندر جاتا ہے تو یلعب بمقاعد بنی آدم، فرمایا یہ انسانوں کی شرمگاہوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے قریب جائے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی ہم کس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ شیطان کے شر سے اللہ ہمیں بچا لے۔ حضرات، تو شیطان جو ہے اس کو گالیاں دینا بھی علاج نہیں ہے۔ ایک صحابی نے شیطان کو گالیاں دینی شروع کر دی، فرمایا نہیں، اس مردود سے پناہ طلب کرنی ہے تو کس کی پناہ طلب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے حج کے دوران جو جمرات ہیں ان کو تو کنکریاں مارنی ہے، ایک مسنون عمل، لیکن لوگ وہاں پر جوتے اور اینٹیں مارتے ہیں اپنے غصے کو، غیظ کو نکالنے کے لیے۔ تو شیطان کی جو اکساہٹیں ہیں ان اکساہٹوں کے اندر پہلی چیز غصہ ہے، دوسری چیز مایوسی ہے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے، مذہبی گھرانہ ہے، ان کے جوان بیٹے نے خودکشی کر لی۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ بھی شیطان کی اکساہٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لا تیأسوا من روح اللہ۔ بھائی اگر مال کی، دنیا کی ضرورت ہے نا تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اگر تم نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، زمین کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نا امیدی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ ہی اتنے بڑے کیے ہیں کہ معافی نہیں ہونے، اور ایک نا امیدی ہوتی ہے کہ میں مانگ مانگ کے تھک چلا ہوں، اللہ میری حالت ہی نہیں بدلتا پیا۔ تو فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ۔ آج آپ اور میں، ہم جو مانگ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ہے اس مانگ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نسلوں کے لیے بھی باقی رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے دعائیں کی ہیں، ہم ان کے ثمرات اور پھلوں کو کھا رہے ہیں، اور ہم جو دعائیں کریں گے ان کے ثمرات اور پھل ہماری نسلیں کھائیں گے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ شیطان غصہ ڈالتا ہے، شیطان مایوسی ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں خبردار کیا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرونی۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، موجود ہو، میرے معاملات کے اندر شامل ہو۔ حضرات، آپ ایک بڑی حیران کن ابھی بات سننے والے ہیں۔ امت مسلمہ کا کوئی بھی بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، کوئی مسلمان، کوئی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو حدیث کے اندر ہے جامع ترمذی کے اندر کہ شیطان ایک چیلا جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اپنا ایک جو شتومبڑا ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے ساتھ دائیں طرف محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، محافظ فرشتہ۔ شیطان لمحہ بلمحہ اس بچے کی پہلے جان لینے کی کوشش کرتا ہے، جان لینے کی کوشش کرتا ہے لمحہ بلمحہ، کہ یہ مر جائے، بیماری سے مر جائے، بھوکا مر جائے، ماں کے نیچے آ کر مر جائے، پہلے تو اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، شیطانوں کے شر سے اس کو بچاتے ہیں۔ پھر حملے کیا کرتا ہے؟ بچوں سے چوریاں کرواتا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے ان سے جھوٹ ملواتا ہے، بچوں کے سامنے ماں باپ کے عیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اتنا خناس بدبخت ہے یہ شیطان کہ بچوں کے سامنے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی یہ ظاہر کر دیتا ہے غیر متوقع طور پر۔ تو یہ دیکھیں شیطان کے حملے کیسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر کیا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں باپ کی شرمگاہ سے پیدا کیا ہے، ہماری یہ اوقات ہے ان کے سامنے، لیکن جب جوان ہوتا ہے تو ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے تیرا پیو نہیں چنگا،
تیری ماں نہیں ٹھیک. ماں کے بارے میں بلا وجہ نوجوان لڑکوں کے ذہنوں کے اندر شک ڈالنا. حضرات شیطان پھر یہاں پر بھی نہیں چھوڑتا، پھر جو ہے اس کے اندر بہن بھائیوں سے حسد ڈالتا ہے. ایک ہی بستر پہ لیٹنے والے اور ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. یہاں بھی نہیں چھوڑتا. جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ عورت بڑی اچھی ہے، وہ بڑی پیاری ہے، وہ ایسے ہے، اور پوشیدہ جنسی شرارتیں بڑے بڑے بندوں کے اندر شیطان ڈال دیتا ہے. حضرات اسی طرح شیطان جو ہے وہ زندگی بھر پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، شیطان کو پتہ ہے اس بوڑھے کی کمزوری کیا ہے. بوڑھے ہو گئے شیطان پھر بھی حملے کرتا ہے. تو پیارے بھائیوں وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. میں 4 قسم کے کلمات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا کلمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کو یاد کریں. کوئی عورت اپنی طرف کھینچے، گناہ اپنی طرف کھینچے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. دوسرا وظیفہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر تیسرا جو کلمہ ہے یہ بڑا اہم کلمہ ہے، یہ دماغ کی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ شیطانوں کے حملوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ. میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں. یہ اس کا بڑا ہی وزن ہے. وہ شافی ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ بدی ہے، وہ طاقتوں کا ماخذ و منبع ہے. کوئی چیز جو ہے اس کے سامنے پر نہیں مار سکتی. وہ جس سے چاہے جو مرضی سوال کرے، اس سے کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، اس کا ہر فیصلہ عدل ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ من غضبہ. میں اللہ تیرے کلمات کے ساتھ تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہیں تو مجھ پر غصے پر تو نہیں، یا اللہ تو میرے نال ناراض تے نہیں. کیوں؟ انسان کی نیند اس وجہ سے بھی چھن جاتی ہے کہ انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یا اللہ میں سب سے پہلے نا تیرے غصے سے نا میرے نال صلح کر لے. یا اللہ پہلا ترلا ہے وے میں بڑا نکما نلیک ردی قسم دا بیکار بندہ ہاں، اللہ تو میرے نال صلح کر لے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ. یا اللہ میں تیری سزا سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ تو نے مجھے سزا تو نہیں دی. حضرات کئی بندے شرابی نہیں ہوتے، زانی نہیں ہوتے، بدکار نہیں ہوتے، لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ شرابی ہو جاتے ہیں، وہ زانی ہو جاتے ہیں، وہ بدکار ہو جاتے ہیں. کئی بندے سودی نہیں ہوتے، وہ حلال و حرام میں فرق کرتے ہیں، لیکن کوئی ماں باپ کی گستاخی ہو گئی، کوئی تکبر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے اندر اس کو غرق کر دیتے ہیں. چل سود کے اندر انسان غرق ہو جاتا ہے. تو گناہوں کی بھی سزا ہوتی ہے دنیا میں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اخذہم اللہ بذنوبہم. اللہ نے کئی قوموں اور بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی گناہ پہلے نہیں تھا، اب آیا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی سزا کی پاداش کے اندر آپ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا. دنا لوگ کہتے ہیں چلتے ہوئے ٹھڈا لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کون سی مجھ سے ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ یہ آج مجھے ٹھوکر لگ گئی ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے. تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وشر عبادہ. اے اللہ تیرے بندوں کے شر سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. ومن حمزات الشیاطین. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، بار بار دعاؤں میں آتے ہیں، لیکن ہم نے ساری زندگی یہ لفظ نہیں پڑھے. وَأَن يَحْضُرُونِ. شیطان حاضر ہو جائے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ایسے چلتا ہے بندے کے اندر جس طرح خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور چوتھا وظیفہ اعوذ ہے بڑا مختصر لیکن جامع ہے.
اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر ما خلق۔ اللہ جو بھی تو نے پیدا کیا ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، سانپ ہے، حتیٰ کہ مچھر بھی انسان کو تنگ کرے نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ تیرے کامل کلمات کے ساتھ میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے یہ 4 اسباق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا